الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج پوری دنیا، خاص طور پر عالم اسلام جس خبر سے ہل چکی ہے وہ ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی، میزائل حملے اور جنگ کے مناظر۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ جنگ غزہ کے لیے ہے؟ کیا ایران واقعی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اٹھا ہے؟ اور امت مسلمہ کو اس وقت کیا سوچنا اور کیا کرنا چاہیے؟ آئیے اس موضوع کو جذبات سے نہیں، عقل اور بصیرت سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ آج غزہ کے وہ مظلوم بچے، عورتیں، معصوم جوان جن کی چیخیں آسمان کو چیرتی ہیں، جن کی بستیوں پر بارود برستا ہے، جن کی لاشیں گودوں میں اور قبریں بازاروں میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ہمارا دل رو رہا ہے۔ لیکن دنیا کے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ بظاہر ایک طرف ایران اور دوسری طرف اسرائیل ہے، لیکن اصل میں یہ جنگ ایک پراکسی وار ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس کا اثر بڑھتا رہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کی بڑھتی طاقت اور حزب اللہ جیسے گروہوں کو روکا جائے۔ امریکہ اور مغرب اس میں اپنا مفاد تلاش کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جنگ مظلوم فلسطینیوں کی نجات کے لیے نہیں بلکہ سیاسی اور فوجی برتری کے لیے ہے۔ سوال یہ ہے، اگر یہ جنگ واقعی غزہ کے لیے ہوتی تو غزہ پر اسرائیلی حملے رک جاتے، فلسطینی قیادت کو ساتھ لیا جاتا، غزہ میں مدد جاتی، اسرائیل دباؤ میں آتا۔ لیکن ہوا کیا؟ غزہ اب بھی بمباری کا شکار ہے، مظلوم ویسے ہی پیاسے، بھوکے، بے گھر ہیں۔ اسرائیل نے اس بہانے نئے حملے بھی کر دیے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ یہ جنگ فلسطین کے نام پر سیاسی کھیل ہے۔ ہمیں جذباتی نعرے لگانے کے بجائے حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ امت کو سمجھایا جائے کہ ہر آواز حق کی نہیں ہوتی، ہر حملہ جہاد نہیں ہوتا، ہر ملک امام نہیں ہوتا۔ فلسطینیوں کو مالی، طبی، تعلیمی مدد دی جائے، قابل اعتماد اداروں کے ذریعے امداد پہنچائی جائے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی مدد ہے۔ ہمیں گناہوں سے توبہ کر کے نصرت الہی کا راستہ کھولنا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں جذباتی ویڈیوز اور فیس بک پر پوسٹ سے آگے نکل کر امت کی حقیقی بصیرت، عملی وحدت اور دعاؤں کے ذریعے غزہ، فلسطین اور پوری امت مسلمہ کی نصرت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہم انصر اخواننا فی غزہ وفلسطین والمظلومین فی کل مکان، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔